سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 24۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ فما كان جواب قومه، پس جب نہ رہا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس، الا ان قالوا اقتلوا، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے اس کو قتل کر دو، او حرقوه، یا اس کو جلا ڈالو، فانجاه اللہ من النار، سو اللہ پاک نے ان کو نجات دی آگ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور کہنے لگے وہ لوگ، اور فرمایا انہوں نے کہ بے شک تم لوگ جو بناتے ہو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس میں محبت کرتے ہوئے، ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، وما لکم من ناصرین، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن له لوط، اور ایمان لائے ان پہ حضرت لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں ہجرت کرنے لگا ہوں اپنے رب کے حکم سے، انہ هو العزیز الحکیم، کوئی شک نہیں کہ وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی بیٹا بھی دیا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب پوتا بھی دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے انہی کی نسل میں نبوت بھی رکھ چھوڑی، والکتاب، اور کتاب بھی، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا اجر دیا دنیا میں بھی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً یہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت توحید عقیدہ آخرت کا بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی جب پورے دلائل کے ساتھ اور پوری اپنے اندر کی کڑن اور فکر کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ قوم کو دعوت دیتا ہے تو قوم اس کا مقابلہ دلیل کے ساتھ نہیں کر پاتی۔ ہر دور کے اندر یہ رہا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایسے ہی ہوگا۔ دلیل کے لحاظ سے کبھی بھی کوئی بھی شخص اسلام کی، دین کی حقانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، علماء جب بیٹھتے ہیں دلائل کے میدان میں کفر کے ایوانوں کے سامنے، اہل باطل کے سامنے، تو دلیل کے ذریعے وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ آج آ کے ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم مار دیں گے، ہم قتل کر دیں گے، ہم پابندیاں لگا دیں گے، ہم بمبارمنٹ کریں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ یہی اہل باطل کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب دلیل کے ذریعے سے نمرود اور اس کی پوری فوج اور لشکر اور حکومت سے مقابلہ نہیں ہو سکا تو کیا کہنے لگے؟ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، کہ جب اس کا جواب کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں دلیل کوئی نہیں، اس کی دلیل کا توڑ کوئی نہیں، تو پھر کیا کرو؟ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا ڈالو۔ چنانچہ نمرود اور اس کی پوری مملکت نے مل کر فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے آگ تیار کی، اور مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شاید اتنی بڑی آگ دنیا میں کبھی بھی تیار نہیں کی گئی جتنی بڑی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کی ہے۔ یہ 3 مہینے تک تو صرف لکڑیاں جمع کی جاتی رہی، اعلان کر دیا، جیسے اب گورنمنٹ کو اعلان کر دے کہ جی اتنا اتنا چندہ دو۔ اس وقت چندے کا اعلان کیا نمرود نے اہل باطل کے خلاف، اور چندے میں کیا مانگا؟ لکڑیاں جمع کراؤ۔ ہم نے اس باطل والے کو، اس گویا کہ نعوذ باللہ غلط انسان کو ہم نے جلانا۔ ظاہر ہے وہ تو غلط سمجھ رہے تھے، لیکن حق والا وہ کسی بھی حال میں متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنے کام پہ لگا رہتا ہے۔ ہر چند کے ان لوگوں نے پوری کوشش کی ابراہیم علیہ السلام اپنے جو کلمہ حق تھا، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے آگ تیار کی، بہت بڑی آگ تھی۔ اب اس میں پھینکنا مسئلہ بن گیا کہ ان کو اب آگ میں پھینکے کیسے؟ جو پاس جاتا ہے وہ خود جل جاتا ہے۔ تو پھر شیطان نے ایک انسان کی شکل میں آ کے پٹی پڑھائی کہ ایک ایسا منجنیق کی شکل کا، توپ کی شکل کا ایک جھولا تیار کرو اور اس میں ڈال کے دور سے پھینک دو۔ رسیوں سے باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھے، آگ بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ساری کائنات پہ حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اللہ پاک نے آگ کو براہ راست حکم دیا، یا نار، اے آگ، کونی بردن و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنی نہیں کہ سردی لگے، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ اللہ کا حکم تھا، آگ نے کیا مخالفت کرنی تھی؟ آگ کے اندر رہ کر ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ ایک بال جلنا تو دور کی بات، علماء نے لکھا کہ بال کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا، حتیٰ کہ جسم کے اوپر بندھی ہوئی جو رسیاں تھیں وہ رسیاں بھی سب کی سب جل گئی، وہ بھی جل گئی، لیکن جسم کا ایک بال بھی وہ خراب بھی نہیں ہوا، بلکہ بڑے پرسکون دل
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے اندر گزارے، کتنے دن رہے روایات مختلف ہیں، کوئی پائیدار بات نہیں، 3 دن سے 40 دن کی روایات ہیں، لیکن کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ زندگی کے پرسکون اور بالکل اطمینان والے دن کون سے تھے؟ فرمایا وہی چند دن جو آگ کے اندر گزرے، جس میں سکون کے ساتھ کوئی اور کام نہیں تھا، بس آگ کے اندر گزارا۔ گویا اس وقت کے حکمران نے ابراہیم علیہ السلام کو لاک ڈاؤن کر دیا، آگ کے اندر ہے کہ یہاں پہ بیٹھے رہو، کہیں نہیں جانا۔ اللہ نے اسی آگ کو جو ہے ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا، اسی آگ کو ان کے لیے اللہ پاک نے بہترین اور سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگ تو حق کو ختم کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اپنی سکیمیں اور اپنے منصوبے لڑاتے ہیں، میرا اپنا ہی ارادہ ہوتا ہے، اور چلتا کس کا ارادہ ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں اس واقعے کے اندر ایمان والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اگر غور کریں تو بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آج اس دور کے اندر بھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی نہیں ہے، اور اللہ مشکل ترین حالات میں بھی بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج یورپ، امریکہ، باطل، یہود و نصارہ، انہوں نے ہر طرف آگ جلائی ہوئی ہے، اور ہمیں اس آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، یا کہتے ہیں ہمارا کلمہ پڑھو یا آگ میں آ جاؤ۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں، وہ انہی کو مائی باپ سمجھ کے ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اگر ان کی مخالفت کر کے اس آگ میں وہ پھینکتے ہیں تو پھینک بھی دیں تو اللہ اس آگ کو بھی گل و گلزار بنا دے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق بات پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تم بتوں کے پجاری ہو، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اللہ کو چھوڑ کے تم جس کی پوجا کرتے ہو، کوئی کسی بت کی، کوئی کسی شکل و صورت کی، کوئی کسی مورتی کی، کوئی کسی قبر مزار دربار کی، کوئی کسی نشان کی، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ کس لیے کرتے ہو؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس میں محبتیں قائم ہیں، ایک دوسرے کو تم اس غلط راستے پہ لگا لیتے ہو، بڑے چھوٹوں کو کہہ دیتے ہیں جی آ جاؤ بس یہی کام ہے، اسی پہ لگے رہو، چھوٹے بڑوں کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ساری روزی روٹی چلائی رکھو سی تواڈے نال آ، بس اسی طرح کی باتوں میں تم ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے ان جھوٹے خداؤں کی پوجا اور پرستش اور عبادت کرتے رہتے، لیکن اللہ پاک فرماتے ثم یوم القیامہ، پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی محبت تمہاری نفرت میں بدل جائے گی، قیامت کے دن یہی محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ وہ کس طرح کہ یکفر بعضکم ببعض، تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بلکہ ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اللہ پاک نے بتلایا کہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ تو یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، نواب ہیں، وہ مرشد ہیں، وہ پیر ہیں، وہ ان کو ان کے ماننے والے کہیں گے تم نہ ہوتے تو ہم تو پکے ایمان والے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہو۔ اور یہ جو بڑے ہوں گے یہ کہیں گے نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، جب حق آ گیا تھا تو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ نہ مانو، تم خود مجرم ہو، تم حق کے پیچھے چلنے کی بجائے ہمارے پیچھے چلتے رہے۔ تو وہ پھر آگے سے جواب میں کہیں گے کہ نہیں نہیں،
تم نے ہمیں روکا، تم نے کہا نہیں ان حق والوں کا ساتھ نہ دو، ہمارے ساتھ چلو، پیسہ بھی ہمارے پاس، دولت بھی ہمارے پاس، عہدے بھی ہمارے پاس، ان کے پیچھے نہ چلو، ہمارے پیچھے چلو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یہ پھر اللہ پاک سے کہیں گے کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے، یہ خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آج تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی پینگیں لڑاتے ہو محبت کی، قیامت کے دن تمہاری یہی محبتیں نفرتوں میں بدلی ہوں گی، اگر ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، ایک دوسرے کا انکار کرو گے، لیکن پھر ہوگا کیا؟ فرمایا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، جہنم کی آگ میں تم سب سڑو گے، چھوٹے بڑے، پیچھے چلنے والے، پیچھے لگانے والے، دنیا کے اندر غلط قسم کے پیر و مرشد اور ان کے مریدین، اور اسی طرح دنیا کے نواب اور وڈیرے اور ان کے پیچھے نوکرشاہی، یہ سب کے سب فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں بڑے کہتے ہیں فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بابا جی بچا لیں گے، اللہ فرماتے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، مددگار صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ ہر حال میں مدد و نصرت کرنے والا وہ صرف اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ان سارے حالات میں ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی، باپ بھی مخالف، ماں بھی مخالف، گھر بھی مخالف، گلی بھی مخالف، محلہ بھی مخالف، حتیٰ کہ حکومت وقت نمرود ساری سلطنت کے ساتھ مخالف، اس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ ایمان لانے والا کون تھا؟ فآمن لہ لوط، ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا، صحیح روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آگ بھی میرے اس چچا کو جلا نہیں سکی، آگ جیسی چیز کے اندر بھی یہ زندہ سلامت رہے اور صحیح سلامت باہر آ گئے، تو سارے دیکھ کر بھی یہ معجزہ نہ مانے، حضرت لوط علیہ السلام اس پہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا واقعی اللہ کا بندہ ہے، نیک آدمی ہے اور اللہ کا نبی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں سے آپ ہجرت کریں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، بے شک میں یہاں سے ہجرت کر کے اپنے رب کے حکم پہ جہاں وہ کہے وہاں جا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک کسی نبی کو سفر ہجرت درپیش نہیں ہوا، کسی نے ہجرت نہیں کی۔ سب سے پہلے جو ہجرت کی ہے، اپنا گھر بار دین کے لیے جو چھوڑا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔ ان سے پہلے کسی کو گھر بار چھوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ انہوں نے سب سے پہلے دین کی خاطر اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑا۔ عراق کے علاقے میں تھے، بابل میں، تو وہاں سے چھوڑ کر یہ آئے شام اور فلسطین۔ اور اس سفر ہجرت میں ان کے ساتھ کون تھے؟ ایک یہی بھتیجا اور ایک ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین افراد پہ مشتمل یہ ایک قافلہ جو بابل سے، عراق سے ہجرت کر کے شام اور فلسطین پہنچا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے حکم پہ ہجرت کرنے لگا ہوں، بے شک وہ غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی۔ غالب تو ایسا ہے کہ چاہے تو مجھے ہجرت نہ کرنے دے، یہیں پہ سب کچھ الٹا دے، لیکن اس کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، وہ ہجرت کرا کے بھی بعض اوقات حالات کو بدل دیتے ہیں۔ پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، مکے والوں نے کیا سلوک کیا؟ آپ کو ہجرت کرنا پڑی، چاہتے تو اللہ پاک وہیں مکہ میں رکھ کے حالات بدل دیتے، لیکن اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ وطن چھڑایا، مکہ چھڑایا، وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ میں گئے،
8 سال کے بعد پھر مکہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ پاک کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک علاقہ اگر وہ دین کی مخالفت کرتا ہے، دین کی بات نہیں چلنے دیتا، دین کا کام وہاں نہیں کرنے دیتا، تو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک بدل دیتا ہے، کسی اور علاقے سے کام شروع کر دیتا ہے۔ اگر آج ہم دین کی محنت کی قدر اور عزت اور احترام نہیں کریں گے اور اسی طرح دین کی باتوں کی مخالفت کرتے رہیں گے، مساجد، مدارس اور دینی مراکز کو زبردستی بند کریں گے اور اس کے مقابلے میں بے حیائی کے اڈوں کو، کاروباری مراکز کو، بلکہ غلط اور باطل قسم کے لوگوں کو، جس طرح کل آپ نے دیکھا مختلف شہروں میں جو ہے وہ جلوس نکلے باقاعدہ، اور کوئی گورنمنٹ نہیں روک رہی، کسی نے نہیں ان پہ پابندی لگائی۔ حق والوں پہ پابندیاں ہیں، مسجدیں بند کرو، 6 فٹ کا فاصلہ کرو، پیچھے 4-5 بندے بس کھڑے ہوں، اعتکاف میں نہ بیٹھو، جمعے میں نہ آؤ، حتیٰ کہ ایک تو وہ نکمہ وزیر کہتے ہیں ایک بندہ عید پڑھ لے سارے عید ہو جاتے، دین کا ان کو اتنا پتہ ہے بس۔ ایسے لوگ ہم پہ اللہ پاک معاف فرمائے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے مسلط ہو گئے کہ وہ پتہ ہی نہیں مسائل کیا ہے۔ جو اعتکاف کا مسئلہ ہے اس کو عید پہ فٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو اعتکاف کا مسئلہ تھا، محلے میں ایک بندہ اعتکاف بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے اعتکاف ہو جاتا ہے، اور وہ نامراد وزیر اٹھ کے کہتا ہے جی سارے محلے جو ایک بندہ عید پڑھ لے سارے عید ہو جاتے ہیں۔ عجیب یہ ان کی بے وقوفی والی حرکتیں۔ تو جب اس طرح ناقدری ہوتی ہے تو اللہ اپنا دین واپس لے لیتا ہے۔ اللہ کا دین محتاج نہیں ہے، یاد رکھو، پاکستان کا محتاج نہیں ہے، ہندوستان کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کسی ملک کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں میں اہل حق صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ جو حق والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ چمکتے رہے، اللہ کسی اور جگہ چمکا دے، لیکن میں اور آپ محروم ہو جائیں گے، ہم دین سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دین کی محنت کو رکھنا چاہتے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا نہیں یہ مانتے، دفع کرو، چھوڑو، عراق کو چھوڑو، بابل کو چھوڑو، آپ شام اور فلسطین چلے جاؤ۔ اللہ غالب ہے، یہاں بھی غالب کر سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے، اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیسا چمکایا۔ یہاں سے جا رہے 85 سال کی عمر، اہلیہ بھی وہ 60-70 سال کی عمر کی، کوئی اولاد نہیں، اور وہاں جب پہنچے ہیں تو اللہ نے 85 سال کے بابا جی کو بیٹا بھی دے دیا، پھر زندگی میں اتنی برکت دی کہ بیٹے کا بیٹا بھی دیکھ لیا، یعقوب بھی مل گیا، اسحاق بھی ملا، پھر یعقوب بھی ملا۔ تفصیلی بات ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ راستے میں حضرت حاجرہ ملی، اللہ نے وہ بھی نصیب کی، ان کو مکہ میں لے جا کے چھوڑا، وہاں اللہ پاک نے ان کے ہاں ان کے بطن سے ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام دے دیا۔ ادھر حضرت سارہ کے اللہ نے اسحاق علیہ السلام دے دیا، اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہو گیا، اور پھر جو یعقوب پیدا ہوئے تو فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، پھر تو ہم نے ابراہیم کی نسل میں ہی، ابراہیم کی لڑی میں ہی نبوت بھی رکھ دی، کتاب بھی رکھ دی۔ جتنے بھی نبی ان کے بعد تشریف لائے وہ سب کے سب ان کی نسل سے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے آئے۔ اور دین کی خاطر قربانی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نسلوں کے اندر دین کو چمکا دیتا ہے، اور جب بندہ دین کی اور دین والوں کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نسلیں دین سے محروم ہو جاتی ہیں، پشتیں دین سے محروم ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں جس نے دین والوں کی، حق والوں کی مخالفت کی ہے، اللہ نے ان کی نسلوں سے دین کو ختم کر دیا، ان کی نسلوں سے دین کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج آپ دیکھ لیں یزید کے خاندان کا آپ کو کوئی علم کا چشم و چراغ نہیں ملے گا،
یزیدی خاندان کے اندر کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ وہ اس خاندان کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا، یہ عالم، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں اللہ نے علم کے چشم و چراغ بہا دی۔ تو یہ دین والوں کی نسبت سب سے بڑی ان کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ان کے خاندانوں کے اندر اللہ پھر دین کو رکھ چھوڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنی بڑی قربانی کی، اللہ نے ان کی نسل میں ہمیشہ کے لیے نبوت رکھ دی، سارے نبی ان کی نسل میں آئے، یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل بھی کن کے بیٹے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ نے کتنی بڑی سعادت نصیب فرما، ساری کتابیں پھر ان کے اندر آئی، 4 بڑی آسمانی کتابیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس کی اولاد میں سے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کن کی اولاد میں سے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، کن کی اولاد میں سے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک اترا، کن کی اولاد میں سے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو 4 آسمانی کتابیں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھی۔ یہ نسبت ہے دین کی، جب انسان قربانی کرتا ہے، دین کا ساتھ دیتا ہے، حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر اللہ نسلوں تک دین کو زندہ اور قائم رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آتیناہ اجرہ فی الدنیا، یہ تو ہم نے ان کو اجر دیا کہاں پہ؟ دنیا میں۔ یہ بدلہ تو ملا دنیا کے اندر کہ نام روشن ہو گیا، ہمیشہ کے لیے نسلوں میں دین زندہ رہا۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، ان کی اولاد میں، ان کے ماننے والوں میں آج بھی دین زندہ ہے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ آج بھی درود و سلام جاری ہے۔ یہ نسبت کا اثر ہوتا ہے، حق کے لیے قربانیوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں بدلہ ہے، اور آخرت میں اللہ فرماتے انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین، آخرت میں بھی ابراہیم نیک لوگوں میں شامل ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے، صلحاء کا مقام، نیک لوگوں کا مقام۔ اللہ کے نبی اس لیے دعا کیا کرتے تھے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت دینا اسلام کی حالت میں، اور پھر مجھے ملا دینا صالحین کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے متعلق فرمایا انہو من عبادنا الصالحین، وہ ہمارے نیک بندوں میں ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں اللہ ہمیں نیک بندوں کے اندر شامل فرما۔ اس کے لیے محنت کرنے کی تو ضرورت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی الصلاح، شاید اس محبت کی برکت سے ہی اللہ مجھے نیکوں میں شامل کر دے۔ تو اس لیے اللہ والوں سے، حق والوں سے، علماء سے، نیک لوگوں سے ہمیں ہر حال کے اندر محبت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے، دین کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے، قربانی کا جذبہ نصیب فرمائے، اور عافیت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال